ہماری آج کی یہ نشست قرآن کریم کی تفسیر کے اختتام کی نشست ہے۔ ہمارے عزیز، ہمارے دوست، ہمارے بھائی حضرت مولانا مفتی نقاش صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ نے جو 25 دنوں میں خواتین کو، بچیوں کو قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھایا، یہ ہماری آج اس کی آخری اور اختتامی نشست ہے۔ اللہ رب العزت حضرت مولانا دامت برکاتہم اللہ علیہ کا پڑھانا، جن خواتین اور بچیوں نے قرآن کریم کو پڑھا ہے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے، ان کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال، ہماری آنے والی نسلوں کو آخری دم تک قرآن کریم کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے۔ میں اس موقع پر کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، بڑی مختصر گفتگو کرتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ میری بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام علیہم السلام میں سے سب سے آخری نبی ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت اور ختم نبوت کی کئی ایک دلیلیں عطا فرمائی۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، اس پر بھی دلائل موجود ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اس پر بھی دلائل موجود ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت پر ایک اہم دلیل آج امت مسلمہ کے پاس اللہ کے قرآن کا موجود اور محفوظ ہونا ہے۔ پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کو جو اللہ رب العزت نے آسمانی کتابیں عطا فرمائی، وہ فقط ان کی نبوت کی دلیلیں تھیں۔ زبور یہ دلیل تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ تورات دلیل تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ انجیل دلیل تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ قرآن کریم حضور کی نبوت کی بھی دلیل ہے، قرآن کریم حضور کی ختم نبوت کی بھی دلیل ہے۔ قرآن کریم حضور کی نبوت کی دلیل کیسے ہے؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اہل مکہ نے حضور سے نبوت کی دلیل مانگی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت پر دلیل نہیں بلکہ دلائل پیش فرمائے۔ فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں اس لیے کہ اللہ رب العزت نے میرے اوپر اپنا کلام اتارا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے مجھ پر نازل فرمایا۔ اس پر اہل مکہ نے کہا کہ یہ کلام اللہ کا نہیں بلکہ یہ کلام آپ کا اپنا ہے، انسان کا کلام ہے، بشر کا کلام ہے، آپ انسان کی بات کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت اور سچائی کو اہل مکہ پر واضح کرنے کے لیے فرمایا، اگر یہ قرآن میرے نبی نے بنایا، اس جیسا قرآن تم بھی بنا کر لے آؤ۔ اگر تم نے بنا لیا، اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ کلام بھی اللہ کے نبی نے بنایا، کیونکہ اس جیسا تم نے بھی بنا لیا۔ اور اگر کوشش کے باوجود بھی تم اس قرآن جیسا قرآن نہ بنا سکو، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے، یہ کلام کسی بشر اور انسان کا نہیں ہے۔ اور اگر پورا قرآن تم سے نہیں بنتا، 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، 10 بھی نہیں بنتی 1 صورت بنا کر لے آؤ، 1 بھی نہیں بنتی تو 1 آیت بنا کر لے آؤ۔ اس وقت آسمان اور زمین نے دیکھا
اہل مکہ ہزار کوشش کے باوجود بھی قرآن کریم جیسی ایک آیت بھی نہ بنا سکے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم کا حضور پر اترنا یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ قرآن کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بھی دلیل ہے۔ وہ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں، اللہ رب العزت نے جس نبی کو بھی جو آسمانی کتاب عطا فرمائی، نبی کے دنیا سے جانے کے بعد اس نبی کی امت کے پاس ان کے نبی پر اترنے والی آسمانی کتاب اپنی اصلی صورت میں محفوظ نہیں ہے۔ یہودیوں کے پاس تورات وہ محفوظ نہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی۔ عیسائیوں کے پاس انجیل وہ محفوظ نہیں جو حضرت عیسیٰ کو دی گئی۔ ان میں تبدیلیاں کی گئی، تحریف کی گئی، لوگوں نے کچھ باتیں اس میں سے نکال دی اور کچھ باتیں اپنی طرف سے اس میں بڑھا دی، کمی بیشی کی گئی۔ اسی وجہ سے ایک ملک کی تورات دوسرے ملک کی تورات سے نہیں ملتی، ایک ملک کی انجیل اور بائبل دوسرے ملک کی انجیل اور بائبل سے نہیں ملتی۔ ہر سال ان کتابوں میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ قرآن کریم اللہ کی کتابوں میں سے وہ واحد کتاب ہے جو 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی آج امت مسلمہ کے پاس اپنی اصلی صورت میں موجود اور محفوظ ہے۔ وہ اتنا عرصہ محفوظ نہیں رہ سکی، قرآن کریم محفوظ ہے۔ ان میں تبدیلیاں کی گئی، قرآن کریم کی کوئی زیر اور زبر کو بھی تبدیل نہیں کر سکا۔ اگر اس موقع پر کوئی بندہ آپ سے سوال کرے تورات، زبور، انجیل یہ کتابیں کس کی ہیں، آپ جواب دیں گی اللہ کی۔ ان تین کتابوں کو کس نے نازل کیا، آپ جواب دیں گی اللہ نے۔ ان تین کتابوں کو لے کر آنے والے کون تھے، آپ جواب دیں گی جبریل امین۔ یہ تین کتابیں جن کو دی گئی وہ کون تھے، آپ جواب دیں گی اللہ کے نبی تھے۔ یہی سوال آپ سے پھر کیے جائے، قرآن کریم کس کی کتاب ہے، آپ نے کہنا ہے اللہ کی۔ اتاری کس نے ہے، آپ جواب دیں گی اللہ نے۔ لانے والے کون، آپ کہیں گی جبریل امین۔ جنہیں قرآن دیا گیا وہ کون، آپ جواب دیں گی اللہ کے نبی۔ اب ذہن میں ایک سوال آتا ہے، کتابیں وہ بھی اللہ کی، قرآن بھی اللہ کا، اتارا انہیں بھی خدا نے، نازل قرآن کو بھی اللہ نے کیا، لے کر آنے والے انہیں بھی جبریل، وہی لانے والے یہاں بھی جبریل، وہ بھی اللہ کے نبی، آپ بھی اللہ کے نبی، پھر وہ کتابیں محفوظ کیوں نہیں، قرآن کریم محفوظ کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ اور ایک حکمت یہ ہے، جنہیں وہ کتابیں دی گئی وہ فقط نبی تھے، اور جن کے قلب اطہر پہ قرآن اتارا گیا وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ان کی نبوت کے بعد چونکہ نبوت تھی، آپ کے لیے ختم نبوت ہے۔ ان کی نبوت کے بعد نبوت تھی، آپ کی نبوت کے بعد قیامت ہے۔ چونکہ وہاں نبوت کا سلسلہ جاری تھا، ان پر اترنے والی آسمانی کتاب کی حفاظت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ حضور کے بعد چونکہ نبوت کا سلسلہ جاری نہیں تھا، اس لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ آپ پر اترنے والی کتاب کو محفوظ رکھا جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کا انتظام کرایا، اور انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کہہ کر یہ بات بڑے واضح لفظوں میں فرما دی کہ قرآن کتاب بھی ہماری، اتاری بھی ہم نے ہے، اور اس کی حفاظت کا انتظام بھی ہم خود کریں گے۔ تو آج امت مسلمہ کے پاس رب کا قرآن اپنی اصلی صورت میں محفوظ ہے، اللہ کی کتاب اپنی اصلی صورت میں موجود ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اس لیے اگر ہم میں سے کوئی بندہ مرد ہو یا خواتین ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اگر اس کے سینے میں اللہ کا قرآن موجود ہے،
وہ یوں سمجھ لے کہ اس نے اپنے سینے میں حضور کی نبوت اور ختم نبوت کی دلیل کو محفوظ کیا ہے۔ اگر کسی بندے کا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ ہے، قرآن کریم کے ساتھ موجود ہے، وہ یوں سمجھے کہ میرا تعلق اللہ کے نبی کی نبوت اور ختم نبوت کی دلیل کے ساتھ ہے۔ اور ایک بات میں اور آپ اچھی طرح سمجھ لیں، جس طرح اللہ رب العزت کی توحید میری اور آپ کی محتاج نہیں ہے، اگر دنیا جہان کے سارے لوگ متفق ہو کر اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کر دیں، توحید کا انکار کر دیں، کوئی ایک بھی اللہ کی عبادت نہ کرے، اللہ کی قسم اللہ کی خدائی میں، کبریائی میں اور وحدانیت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا۔ اگر دنیا کے سارے لوگ متفق ہو کر اللہ کو مان لیں، اللہ رب العزت کی کبریائی میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ مانیں گے ہمارا فائدہ، نہیں مانیں گے ہمارا نقصان۔ ماننے میں اللہ کی ذات کا فائدہ نہیں، نہ ماننے میں اللہ کی ذات کا نقصان نہیں۔ اسی طرح اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانیں، آپ کو آخری نبی مانیں، اس میں حضور کا فائدہ نہیں، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کو مانیں، قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی قربان کریں، اپنی اولاد کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑیں، حفاظت قرآن کے لیے بڑھ چڑھ کر میں اور آپ کوشش کریں، اس میں میرے اور آپ کا فائدہ ہوگا، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی نبوت اور ختم نبوت کا، قرآن کریم کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم سارے متفق ہو جائیں، قرآن کریم نہیں پڑھنا، قرآن کریم کو نہیں سمجھنا، اپنی اولاد کو نہیں پڑھانا، اللہ کی قسم قرآن کریم نے پھر بھی قیامت کی صبح تک رہنا ہے۔ یہ میری اور آپ کی حفاظت کا محتاج نہیں، یہ میری اور آپ کی سعادت ہوگی، ہمارا تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہو جائے، ہماری نسبت اللہ کی کتاب کے ساتھ ہو جائے۔ پھر خصوصیت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک میں اس تعلق کو اور زیادہ مضبوط کیا جائے، قرآن کریم کے حقوق کا خیال کیا جائے، قرآن کریم کو ماننے کے بعد قرآن کریم کو پڑھا جائے، قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد قرآن کریم کو سمجھا جائے، قرآن کریم کو سمجھنے کے بعد قرآن کریم پر عمل کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی نشر و اشاعت کی جائے۔ ایسا کام کیا جائے کہ ہماری وجہ سے اشاعت قرآن ہو، ہماری وجہ سے لوگ قرآن کریم کے ساتھ جڑیں، ہماری وجہ سے قرآن کریم ہمارے لیے سفارشی بن جائے۔ پھر رمضان المبارک کا مہینہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس مہینے میں ایک مسلمان کا قرآن کریم کے ساتھ اور زیادہ تعلق ہونا چاہیے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے بعد آپ کی امت کے جو مقتدا لوگ ہیں، امت کے رہبر لوگ ہیں، جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا، ان کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ ہم ان کے حالات کو دیکھیں، ان کے رمضان میں قرآن کریم کے ساتھ کیسا تعلق ہوتا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جب ماہ رمضان شروع ہوتا، سیدنا جبریل امین اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے، اللہ کے نبی ان کو قرآن سناتے، اور حضرت جبریل اللہ کے نبی کو قرآن سناتے، جسے دور کہا جاتا ہے، ایک دوسرے کو سنانا۔ اللہ کے نبی اتنی تلاوت کے اہتمام فرماتے، حضور اللہ کے نبی جبریل امین کو سناتے اور جبریل امین اللہ کے نبی کو سناتے، اور جتنا حصہ قرآن کریم پر اللہ کے نبی پر اتر چکا ہوتا، آپ رات کو کھڑے ہوتے اور رات کے قیام میں رمضان کے مہینے میں اس قرآن کریم کے حصے کی تلاوت فرماتے۔ اور اگر ہم بات اپنے بزرگوں کی کریں، ہمارے اسلاف کا بھی ماہ رمضان المبارک میں بڑا عجیب تعلق ہو جاتا تھا۔ سید الفقہاء والمحدثین حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں یہ بات ملتی ہے، رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے لے کر شوال کا چاند نظر آنے تک، رمضان شروع ہونے سے لے کر رمضان ختم ہونے تک
حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ 61 مرتبہ قرآن کریم کو مکمل فرماتے، یہ صرف رمضان میں۔ اور امیر المومنین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ملتا ہے، جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا، امام بخاری کے شاگرد، آپ کے مرید، آپ کے مقتدی آپ کی مسجد میں اکٹھے ہوتے، آپ ان کو رات کے وقت نماز تراویح میں قرآن کریم سناتے، اور آپ کا معمول یہ تھا آپ ایک رکعت میں 20 آیتوں کی تلاوت فرماتے، یہ روزانہ کا آپ کا معمول تھا۔ اور اس طرح آپ چلتے کہ تقریباً یہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہتا، تقریباً آپ 2 مرتبہ نماز تراویح میں قرآن کریم سناتے، پھر شاگرد مقتدی تراویح پڑھ کے چلے جاتے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے وقت پھر مصلی پہ کھڑے ہوتے، کبھی آپ تہجد میں 10 پارے پڑھتے اور کبھی آپ 15 پارے پڑھتے تھے۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر نماز تہجد میں تیسرا حصہ قرآن کا 10 پارے یا نصف آدھا حصہ 15 پارے آپ نماز تہجد میں پڑھتے۔ پھر نماز فجر کی ادائیگی کے بعد امام بخاری الحمدللہ رب العالمین سے دوبارہ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے اور افطاری سے پہلے پہلے قرآن کریم کو مکمل فرماتے، یعنی 2 ختم آپ تراویح میں کرتے، 10 سے لے کر 15 ختم تہجد میں کرتے، اور 30 مرتبہ قرآن کریم مکمل آپ دن میں کرتے۔ 40 سے 45 مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نماز رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت فرماتے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، ہم کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور قرآن کریم کی تلاوت یہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب دل زنگ آلود ہو جائے، دل میلا کچیلا ہو جائے، دین کی بات انسان کے دل پر اثر نہ کرے، پھر بندے کو 2 باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 1 اپنی موت کو یاد کریں، اور نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت سے دل کا زنگ اترتا ہے، انسان کا دل پاک اور صاف ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور پھر قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے قرآن میں ہم سے کیا کہا ہے، ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور میں بڑے ادب کے ساتھ، درد دل کے ساتھ گزارش کروں گا، ایسی جگہ، ایسا ماحول اور ایسا عالم اگر آپ کو مل جائے جو آپ کو وقت دے کر قرآن کریم سمجھائے، اللہ کے لیے ایسے عالم کی اور ماحول کی قدر کریں۔ اس گئے گزرے دور میں، گہما گہمی کے دور میں، فتنوں کے دور میں، اگر کسی بندے کو فکر ہے کہ مرد تو جاتے ہیں مسجد میں باجماعت نماز پڑھتے ہیں، وہاں پر کبھی درس قرآن سن لیا، کبھی جمعہ کا بیان سن لیا، کبھی دین کی بات سن لی، وہ تو باہر آتا جاتا رہتا ہے۔ جو خواتین باجماعت نماز کے لیے مسجد میں نہیں جاتی، جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں نہیں رہتی، پورا سال اپنے گھر میں رہتی ہیں، کسی طرح ان کو قرآن سمجھایا جائے۔ اگر ایک بندہ پوری محنت کر کے وقت نکال کر آپ کو قرآن سمجھاتا ہے، آپ اس وقت کی اور ایسے افراد کی قدر کریں، زندگی کے ان لمحات کی قدر کریں، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے اس دور میں بھی ہمیں ایسے افراد کے ساتھ جوڑ دیا جنہیں ہماری فکر ہے، جن کی کوشش ہے ان کو عقیدہ سمجھ آ جائے، جن کی کوشش ہے ان کو قرآن سمجھ آ جائے، جن کی کوشش ہے ان کو دینی مسائل معلوم ہو جائیں۔ اس ماحول کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر اس ماحول میں رہ کر بھی آپ قرآن کریم سمجھنے کے لیے تیار نہیں، تو قیامت کے دن آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا کہ ہم قرآن سمجھنا چاہتی تھی، ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں تھا، ہم دین کا علم حاصل کرنا چاہتی تھی، ہمیں بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ ایسے دور میں ایسے ادارے کا قائم ہو جانا، اہل حق علماء کا وجود جو خالصتاً اخلاص کی بنیاد پر، خیر خواہی کی بنیاد پر دین کی باتیں ہمیں سمجھانے والے مل جائیں، اللہ کے لیے اس ماحول کی قدر کی جائے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ کی طرف سے قانون یہ ہے، جب کوئی بندہ اللہ کی نعمت کی قدر کرتا ہے، اللہ کی نعمت کی قدر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس نعمت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور قدر کا معنی صرف زبانی شکر نہیں، اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس مدرسہ موجود ہے،
اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس مولانا نقاش صاحب موجود ہیں. زبانی شکر نہیں ہے. کسی بھی نعمت پر شکر کرنے کے دو طریقے ہیں. نمبر ایک زبان سے اس کا اظہار کرنا، اور نمبر دو اس نعمت کو صحیح معنی میں استعمال کرنا. اللہ نے آنکھ کی نعمت عطا فرمائی، الحمدللہ میری آنکھ ٹھیک ہے، یہ زبانی شکر ہے. اور اس آنکھ کے ساتھ وہ چیز دیکھنا جس کے دیکھنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، یہ عملی شکر ہے. یہ نہیں کہ زبان سے کہتے ہیں اللہ کا کرم ہے میری آنکھ ٹھیک ہے، پھر آنکھ سے وہ چیز دیکھیں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. آنکھ سے قرآن کو دیکھیں، آنکھ سے مسجد کو دیکھیں، آنکھ سے والدین کو دیکھیں، آنکھ سے بیت اللہ کو دیکھیں، روضہ رسول اللہ کو دیکھیں، دینی کتابوں کو دیکھیں. یہ ان کا عملی شکر ہے. آنکھ کے ساتھ فلم دیکھنا، آنکھ کے ساتھ بد نظری کر کے کسی غلط چیز کو دیکھنا، یہ اس نعمت کی قدر نہیں، نعمت کی ناشکری ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے کان ٹھیک ہیں، میرے کان سنتے ہیں، یہ زبانی شکر ہے. اس کان کے ساتھ دین کی بات سننا یہ عملی شکر ہے. اس کان کو اللہ کی رضا والے کاموں میں استعمال کرنا یہ عملی شکر ہے. زبان سے کہتے رہنا میرے کان ٹھیک ہے، اللہ کا کرم ہے، لیکن اس کان کو خدا کی نافرمانی میں استعمال کرنا یہ اس نعمت کی ناشکری ہے. اللہ کا کرم ہے، اللہ نے دولت دی ہے، یہ زبانی شکر ہے. پھر اس دولت کو اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرنا، اللہ کی رضا والے کاموں میں خرچ کرنا یہ اس کا عملی شکر ہے. اگر ہم ان نعمتوں کو قدر کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے استعمال کریں گے، اللہ فرماتے میں نعمت کو بڑھا دوں گا. آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ادارہ دیا. آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے وہ اساتذہ عطا فرمائے، اہل حق علماء عطا فرمائے جو ہمیں صحیح معنی میں جو خالص دین ہے، اعتدال والا، دلیل والا، وہ ہم تک پہنچاتے ہیں. تو قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں. سمجھ آ جائے پھر بھی سمجھیں، سمجھ نہیں آتا پھر بھی لگے رہیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت اس پر آپ کو بڑا نوازیں گے. اور جن بچیوں نے قرآن کریم کی تفسیر پڑھی ہے، میں ان سے گزارش کروں گا آپ نے پڑھ لی ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ اب آپ مکمل عالمہ بن گئی ہیں، آپ کو قرآن سمجھ آ گیا اب آپ کی چھٹی. اگر ایک مہینے بعد مولانا نقاش صاحب ادارے کے مدرسے کے جو انتظامی ہے وہ دوبارہ اعلان کریں کہ ہم نے 10 دن کا، 15 دن کا، 1 مہینے کا قرآن کریم کی تفسیر کا دورہ رکھا ہے، آپ پھر اس میں شرکت کریں. آئندہ رمضان میں رکھیں، آپ پھر اس میں شریک ہو. آپ یہ طے کر لیں جب تک ہماری زندگی ہے ہم نے ہر دورہ تفسیر میں شریک ہونا ہے. جو بھی یہاں پر کورس ہوگا ہم نے اس میں شریک ہونا ہے. 1 مرتبہ پڑھیں، دوسری مرتبہ پڑھیں، تیسری مرتبہ پڑھیں. بار بار یہ باتیں وہ ہیں جو پڑھنے والی ہیں. جب قرآن پڑھ بھی لیں، قرآن سمجھ بھی آ جائے، پھر میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ہم قرآن کریم پر عمل کریں، قرآن کریم کے مضامین کو اپنی عملی زندگی میں لیں. اور قرآن کریم عمل میں آئے گا. ہمارے حضرت، ہمارے استاد محترم، ہمارے شیخ، ہمارے مرشد متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے اس کے لیے 2 باتیں ہیں، اگر ان کا خیال کر لیا جائے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ قرآن پر عمل کی توفیق دے دیں گے. پہلی بات، قرآن کریم کے بارے میں اور آپ یہ ذہن بنا لیں قرآن کریم میں اللہ مجھ سے بات کر رہے ہیں. اگر اللہ فرماتے نماز پڑھو اس کا حکم مجھے ہے، اللہ فرماتے زکوٰۃ دو یہ اللہ مجھ سے کہہ رہے ہیں، اللہ فرماتے اپنی نظر کی حفاظت کرو یہ اللہ مجھ سے کہہ رہے ہیں، اللہ کریم فرماتے اپنی اولاد کا خیال کرو اللہ مجھ سے کہہ رہے ہیں، اللہ فرماتے اپنی اولاد کی دین کی فکر کرو اللہ مجھ سے کہہ رہے ہیں. میں یہ نہ سمجھوں یہ باتیں تو مولانا نقاش کے لیے، یہ میرے لیے تو نہیں ہے، اب مجھے عمل کرنے کی توفیق نہیں ملے گی. میں سمجھوں یہ ان بچیوں کے لیے ہے جنہوں نے تفسیر پڑھی ہے، یہ میرے لیے تو نہیں ہے، اب مجھے عمل کی توفیق نہیں ملے گی. پہلا کام میں اور آپ یہ کریں، میں اور آپ اپنے دل اور دماغ میں یہ بات بٹھائیں اور اپنے آپ کو یہ بات سمجھیں کہ اللہ نے یہ باتیں قرآن میں مجھ سے کی ہیں. اللہ فرمائے یہ کرو میں نے کرنا ہے، اللہ فرمائے نہیں کرو میں نے نہیں کرنا. قرآن کا مخاطب میں اور آپ اپنے آپ کو سمجھیں. اور دوسرا کام، اپنا اصلاحی تعلق کسی اللہ والے کے ساتھ جوڑیں، اپنا اصلاحی تعلق کسی اللہ والے کے ساتھ جوڑیں، اپنا اصلاحی تعلق کسی اللہ والے کے ساتھ جوڑیں. بیت کا تعلق مرد ہوں ان کا بھی کسی بزرگ سے ہونا چاہیے، خواتین ہوں
ان کا بھی تعلق کسی بزرگ سے ہونا چاہیے، اصلاحی تعلق رکھیں، پھر اپنے احوال ان کو بتائیں کہ میں ان اعمال کی پابندی کرتی ہوں، ان اعمال میں سستی ہو جاتی ہے، اگر ہم نے یہ کام کیے اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق دے دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم پڑھنے کی، اللہ قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اللہ رب العزت قرآن کریم پر عمل کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو قرآن کریم کی حفاظت کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت اس ادارے میں پڑھانے والے اساتذہ، انتظامیہ جو بھی یہاں پر ہیں، اللہ کریم ان کو مزید ہمت عطا فرمائے۔ جو ان کے مستقبل کے منصوبے ہیں اللہ کریم انہیں ان میں کامیابی نصیب فرمائے، اور جتنے ان کو اسباب ضرورت ہیں، وسائل ضرورت ہیں، اللہ کریم اپنے خزانہ غیب سے ان کو اسباب بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جس ادارے میں آپ اس وقت موجود ہیں، جہاں پہ مولانا نے آپ کو پڑھایا، جن بچیوں نے قرآن کریم کی تفسیر پڑھی ہے، اسی ادارے میں انشاءاللہ عید کے بعد، رمضان المبارک ختم ہونے کے بعد، عید کے بعد انشاءاللہ درس نظامی کا کورس جو وفاق کا ہے اس میں بھی داخلے ہوں گے، 2 سالہ دراسات دینیہ اس میں بھی داخلے ہوں گے۔ تو وہ بچیاں جو سکول پڑھتی ہیں، کالج پڑھتی ہیں، وہ اپنے آپ کو اس طرف متوجہ کریں، دین کا علم سیکھیں۔ یہ اصل دین ہے جس کی بنیاد پر ہماری دنیا اور آخرت بنے گی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سکول کالج نہ پڑھیں، وہ بھی پڑھیں، ہماری ضرورت ہے، لیکن دین کے ساتھ وابستہ رہنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح ناظرہ ہے، تجوید کورس ہے، اس کے بھی انشاءاللہ داخلے عید کے بعد ہوں گے، چھوٹی عمر کی ہوں یا بڑی عمر کی خواتین ہوں۔ قرآن کریم کو پڑھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مدرسہ بن گیا ہم اپنی اولاد کی تو فکر کریں، اپنی فکر نہ کریں۔ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ پہلے اپنی فکر کرو، اس کے بعد اپنی اولاد کی فکر کرو، اپنی اولاد کی فکر کرو۔ اپنا قرآن ٹھیک کرنا یہ چھوٹی عمر کی خواتین کی بھی ذمہ داری، بڑی عمر کی خواتین کی بھی ذمہ داری۔ تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا یہ قرآن کریم کا حق ہے، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے آپ اس کورس میں شرکت کریں، اپنا قرآن کریم ناظرہ وہ درست کریں، اپنی تجوید وہ درست کریں۔ وقت ملتا ہے آپ 2 سالہ دراسات کریں، مزید ملتا ہے آپ درس نظامی کا کورس کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم دین کے حصول کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو علم نافع نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت علم پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔